بہرحال انبیاء علیہ السلام کیونکہ ہر طرح معصوم ہیں گناہوں سے، اس لیے ان کا اتباع فرض ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہوں سے معصوم تو نہیں ہے، لیکن ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ان کا ایمان اور عملی مقام اور بہترین انجام، تین چیزیں قرآن ذکر کرتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لوگوں کا تو لکھنے کا امتحان ہوتا ہے، پڑھنے کا۔ صحابہ کے بارے میں فرمائے ان کے دل کا امتحان ہوا ہے، امتحان ہوا ہے، باقاعدہ پاس فیل ہوئے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کس جگہ کا امتحان ہے؟ دل کا۔ مضمون کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اتنا باریک مضمون ہے۔ تقوی تو ایسی چیز ہے کہ صبح آدمی کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہو جاتا ہے، ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے قلوب کا میں نے امتحان لیا۔ امتحان لینے والا کون ہے؟ ممتحن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہو گئی، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ اوہو، سب کے سب اول آئے ہیں۔ اجر عظیم کا تو یہ مطلب ہے کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تقویٰ کے معیار پر پورے اترے ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان میں ان کے مقام اور ادب کے خلاف کلمہ کہنا، یہ اپنے ایمان اور انجام کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں صحابہ کے خلاف منایا جاتا ہے، کیونکہ یہود نے ایک سازش کی تھی کہ اگر یہ خلافت خلفائے راشدین کی قائم رہی تو دنیا سے عیسویت اور یہودیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا، حضرت علی اور ان کی آل و اولاد سے محبت اور عقیدت کا راستہ، جو حقیقت میں ان سے اور اللہ اور رسول سے دشمنی کا راستہ تھا۔ یہ بات صرف میں بحیثیت ایک سنی عالم کے نہیں، شیعہ مذہب کی مشہور کتاب معرفت و اختیار الرجال، جس کو یہ لوگ رجال کشی کہتے ہیں، توسی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی دوسری جلد اور صفحہ 164 ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے: عبداللہ ابن سبا کان یہودیت ویشیع فی الاسلام من یہودیتی، عبداللہ ابن سلام یہودی تھا اور یہودیت کی باتیں پھیلاتا تھا۔ وقال فی علی ان اللہ تعالی قد حل فیہ، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی علی میں اترا ہے۔ قال سجاد، امام سجاد جو بہت بڑے امام ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں لما تذکرتہ قامت علی شعرتی، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی غلط غلط باتیں کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ علی المرتضیٰ کو جب پتہ چلا کہ یہ اور اس کی جماعت میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتی ہے، تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلایا۔ تو اس ظالم نے کہا کہ میری بات پھر بھی ثابت ہو گئی
کیونکہ لا يعذب بالنار الا اللہ، آپ کی سزا تو الہ دے سکتا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو جلا رہے ہیں تو عبداللہ ابن سبا کے عقیدے میں سارے ہندو اس کے خدا ہیں۔ آگے یہ جملہ ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْقَوْلَ بِوِلَایَةِ عَلِی وَأَكْفَرَ مُخَالِفِیہ، وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے، اور علی کے علاوہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو کافر کہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ وِلَایَةِ عَلِی وَأَكْفَرَ مُخَالِفِیہ۔ آگے سن لو، وَكَانَ يَهُودِيًّا، وہ تھا پکا یہودی، اپنے آپ کو اس زمانے کا شیعہ ظاہر کیا تھا۔ فَلِذَا قِيلَ، اس لیے کہا جاتا ہے ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، کہ شیعہ اور یہودی مذہب ایک چیز ہے، ایک چیز ہے۔ جو کام یہود مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں وہی کام روافض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کسی کی دل آزاری ہو، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو روافض کی معتبر کتاب معرفت اختیار و معرفت الرجال، دوسری جلد صفحہ 164، جو جس وقت جب دیکھنا چاہے میں دکھاتا ہوں۔ رہ کیا گیا، جو باتیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا وہ سب انہوں نے خود کہہ دی۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ ہمارے ملک میں اس مہینے کے اندر کربلائی جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور ان کے مرثیے ہوتے ہیں اور ان کی مجلس اوضاع ہوتی ہے، اور ہمارے پاگل بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، وہی دوسروں کے شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب نہیں، بہت پہلے میں اس محلے سے گزر رہا تھا، تیسری چوتھی گلی سے آگے، تو میرا ایک مقتدی میرے نظر آیا کالے کپڑوں میں، اور اس کے ساتھ دو چار عورتیں ہیں کالے کالے۔ میں رک گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہ نہیں ہو؟ کہا ہوں تو بالکل ہوں۔ میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ بس 2-4 دن کی بات ہے، پھر آ رہا ہوں۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بس 2-4 دن کی بات ہے، محرم گزر جائے گا، پھر میں نے کہا میرے یہاں آ جاؤ، میں ہاتھ سے پکڑ کے نکال دوں گا۔ ایسی جگہوں میں جانا جہاں دین کے خلاف محاذ بنا ہو اور جہاں قرآن اور سنت کے خلاف بیان ہو رہا ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے سمجھے جاؤ۔ اس لیے اس مہینے میں حضرات صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں سے اور ان کے بیانات سے اور ان کے مرثیوں سے ایسا بچنا ہے جیسے کوئی بیماری اور تباہی سے بچتا ہو۔ غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی کالا لباس، حتیٰ کہ کالی پگڑی اور کالی ٹوپی، یہاں تک کہ کالے رنگ کا جبہ بھی محرم کے مہینے میں استعمال نہ کیا جائے، تاکہ تشبہ نہ ہو بالمفسدین والظالمین والکافرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ستون ہے، اور حسن و حسین مسلمانوں کے دل اور جان کے ائمہ ہیں، خیر کے قائدین ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا جنت کی مسلمان عورتوں کی سردار ہے، ان کے آداب اور اکرام میں ہمارے ہاں کوئی کمی کسی درجے میں بھی برداشت نہیں، لیکن ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کا بھی تعلق نہیں، مبتدئین پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح یہ لوگ حقیقت میں عبداللہ ابن سبا کے مشن پہ چلنے والے ہیں،
جن کو اس کی بدعملی اور بد اعتقادی کی وجہ سے حضرت علی نے آگ میں جلایا ہے، ان کی سزا بھی حضرت علی کے عمل سے معلوم ہو گئے۔ پورے ملک پر ایک قسم کے رزق کی حکومت کا اثر دکھاتے ہیں، پورے ملک پر۔ ان کے جو مقامات ہیں، حکومت کی مشینریاں ان کی خدمت کرتی ہے، اہل سنت کے ٹیکس وصول کر کے ان کے ہاں کروڑوں روپے کے جنریٹر جلاتے ہیں اور سرکاری خرچے پر ان کی اوبگت کی جاتی ہے۔ ایک ایسا مرد مومن اور غیرتی نہیں آتا جو ان کے ساتھ حساب کر لے۔ ادھر ایران دیکھو، تہران میں یہود کا معبد ہے، عیسائیوں کا چرچ ہے، مجوسیوں کی آتش کدے ہیں، ہندو اور سکھوں کے مندر اور گردوارے ہیں، لیکن مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ اور یہ تاریخ کے ہاں مسلمہ ہے، مصدقہ بات ہے۔ مسلمان عید اور جمعہ مسلمانوں پاکستان کے سفارت خانے میں یا اور کسی ملک کے جا کے پڑھتے ہیں، اور جب کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ مکہ مکرمہ اور مدینے میں ہمارا امام باڑہ بنوائے۔ دیکھیں، مطلب یہ کہ یہ اپنے تہران کو مکے اور مدینے کے برابر سمجھتے تو یہ جائز ہے۔ حضرت علی یا حسن حسین تہران میں پیدا ہوئے تھے، تہران کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ یہی تو سرکش اور باغی کی نشانی ہے کہ غیر ضروری چیز کو طے کر لو اور پھر اس کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دو، یہی تو کفار کی نشانی ہے۔ اور کیا ہے؟ سینگ ہوتا ہے کافر کا کیا؟ بہرحال مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد ان کا تحفظ کر لیں۔ اسلام میں کافر کا وجود برداشت ہے، لیکن باغی کا وجود برداشت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اسلام لائے ہیں اور پھر وہ اسلام چھوڑ دے تو انہیں مسلمان نے کہا اسلامی حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جاتا ہے، یہ باغی ہے، سرکش ہے۔ لیکن جو ہندو اور سکھ یا یہودی اور عیسائی آباد ہیں وہ رہ سکتے ہیں، ان کا وجود برداشت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اور اسلامی عقائد و اعمال کو جو تکلیف اور صدمہ باغی اور سرکش سے پہنچتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ دشمنوں کے طور طریقوں سے منانا جائز نہیں۔ حضرت حسن اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے قافلے سمیت 62-63 ہجری میں کربلا میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے۔ ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، واقع حسین کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بند روڈ بلاک کر لیں اور بنس روڈ پر رونا دھونا شروع کر دیں۔ قتل کس نے کیا یہ تو پتہ کرے گا۔ ان کی تواریخ سے ثابت ہے کہ قتل ان کے بڑوں نے کیا ہے۔ قتل تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، آج پورے عالم کو کس نے اپنی کنیز بنایا ہے اور غلام بنایا ہے؟ یہود و نصارہ۔ نہتے مسلمانوں پر جو بمبار ہو رہا ہے اور ان کی عورتیں اور بچے جھلس کر کے راک ہو جاتے ہیں، یہ خبریں روزانہ آپ اور ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ۔ طالبان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ پورے اسلام کے پابند،
اور اس وقت تک ان کے خلاف کفر کا یلغار مؤثر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اپنے لوگ ساتھ نہ ہوئے تھے. اور یہ تاریخ قیامت تک رہے گی کہ ایک دور و زمانہ ایسا آیا کہ کچھ غریب الحال مسلمانوں نے بڑی کوششیں کر کے ایک اسلامی ملک بنایا اور یہود نصارہ کے ایجنٹوں نے مل کر کے اسے سبوتاژ کر دیا. اور یہ کہ جی ہم محفوظ ہو گئے 100% غلط ہے. ہم اب بھی اسی طرح غیر محفوظ ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہے. آج وہ پکتیا کے علاقے میں اور خوست میں فارسی اور پشتو میں لکھے ہوئے پرچے گرا رہے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ سے ہٹ جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پرچے یہاں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں گریں کہ تمہارے ہاں بھی طالبان اور القاعدہ کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. جو دوسروں کے قتل عام پر راضی ہو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا. اب مسلمانوں کو ہندوستان میں ہندو 200-100 آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بہانے بلا لیتے کہ ہم تمہیں امن دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے ہندوؤں کو بلا کر ان پر تیل چڑھا کر انہیں آگ لگائی جاتی ہے. یہ سب ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں. خدا جانے کہ وہ ہماری غیرت اور وہ جذبہ ایمان کہاں چلا گیا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور ہمارے ماسٹر صاحب نے صرف ایک بیان داغا، بڑا افسوس ہے، ہندوستان کو خیال کرنا چاہیے. یہ بیان ہے، یہ بیان تو اس شخص کا ہونا چاہیے جو کسی ایک کمرے اور ایک گھر کا بڑا ہو. آپ تو پورے ملک کے مسلمانوں کے سربراہ ہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ انہیں الٹیمیٹم دے کہ خبردار 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مسلمان اور قتل ہوا تو ہم آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں. لیکن آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ریاست کے بڑے بنے ہوئے ہیں. ریاست امریکہ کی ہے اور ہم اس کے رعایا ہے، اور یہ اس رعایا کا ماسٹر صاحب ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. افسوس ہمارے بڑے لکھے پڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جب بات کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف قد و قامت میں بڑا ہے، عقل میں صفر ہے. بظاہر انگریزی کی بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے لیکن دین میں ایک طفل مکتب کے برابر نہیں ہے. غیرت اور ایمان حقیقت میں ایک ہے. ان الغیرت من الایمان. علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ منبر سے جمعوں کے خطبوں میں دل آزاری نہ کریں. ان کی دل آزاری ہوتی ہے جو اپنے ہاں صحابہ کو کافر اور حضرت عائشہ کو زانیہ اور قرآن کو من گھڑت کتاب کہتے ہیں. وہ خیر ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے. اور اگر ہم یہاں سے کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے اور غلط کہتے ہیں اور یہ کفار کے عقیدے ہیں تو یہ دل آزاری کی بات ہو گئی. فإلی اللہ المشتقى. وہ تو اپنے ہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور عثمان اور عمر اور ابوبکر صدیق جیسے کبار اہل ایمان کے خلاف بیان دے، یہ ان کا عقیدہ، اجازت ہے انہیں. اور اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے، غلط بیانی کرتے، ان کے کسی عقیدے اور فکر کا اسلام میں ثبوت نہیں، تو کہتے ہیں ہو آج پھر بڑی دل آزاری کی باتیں کہیں. پتہ نہیں دل کس کو کہتے اور آزار کس کو کہتے. یہ کمکلوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس بیان کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کی تصدیق قرآن و سنت نے کی۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، جن کو یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ابوبکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ تو سرافیزی نے کہا کہ اوتقول لہو صدیق، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اقول لہو صدیق 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 ومن لم یقل لہو صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ میں تو حضرت کو صدیق کہوں گا، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں جھوٹا کر دے۔ یہ تو دونوں جہانوں کے جھوٹے ہو چکے اپنے اماموں کی بد دعاؤں سے۔ معرفت اختیار الرجال جلد 2 صفحہ 317۔